الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تمام بابوں کے نام اور ان کی علامات لکھوائے تھے، سمجھائے تھے۔ امید ہے کہ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور فعل ماضی کے پہلے 6 صیغے جو غائب کے صیغے ہیں ان کے اوپر ہم مشق کرتے ہیں اور ان کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سبق کو غور سے سنیں، قلم کاغذ سامنے رکھ کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بورڈ کی طرف نظر کریں۔ پہلا باب جو ثلاثی مجرد کا ہے وہ ہے باب فعل یفعل، جیسے ضرب یضرب۔ مصدر بھی بتایا تھا کہ فعل کے وزن پر آتا ہے، یا فعل کی وزن پر اور یا فعل کی وزن پر۔ تو ضرب کا مصدر فعل کی وزن پر تھا اور اسی سے ہم نے فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ کو سمجھایا تھا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو فعل ماضی کے باقی صیغے ہیں 14 صیغے، وہ ایک دوسرے سے بنتے ہیں۔ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جو تثنیہ اور جمع ہے، تثنیہ اور جمع وہ اپنے واحد سے بنتے ہیں اور مؤنث اپنے مذکر سے بنتا ہے۔ یہ دو باتیں آج کی درس میں یاد رکھیں۔ تثنیہ اور جمع اپنے واحد سے بنتا ہے اور مؤنث اپنے مذکر سے بنتا ہے۔ اب اس میں یہ 6 صیغے ہیں۔ ان میں جو پہلے 3 صیغے ہیں ضربا، ضربا، ضربو، یہ 3 مذکر کے صیغے ہیں، اور ضربت، ضربتا، ضربنا یہ 3 مؤنث کے صیغے ہیں۔ اسی ضابطے کو آپ یہاں پر لاگو کر دیں تو یہ جو دوسرا صیغہ ہے اور تیسرا صیغہ ہے تثنیہ کا اور جمع کا، یہ اپنے واحد سے بنتے ہیں۔ اور پھر مؤنث جو آ گئے یہ غائب مؤنث ہے، تو غائب مؤنث کا جو پہلا صیغہ ہے وہ اپنے مذکر سے بنتا ہے، تو ضربت بھی بنے گا ضربہ سے۔ پھر آگے ضربتا اور ضربنا، یہ چونکہ ضربت کے مؤنث ہیں، ان کا واحد ضربت ہے، تو یہ اپنے واحد سے بنیں گے۔ اب کیسے بنتے ہیں ذرا بورڈ کی طرف دیکھیں۔ یہ جو پہلا صیغہ ہے ضربہ، اس کے آخر میں الف لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ یہ الف تثنیہ کی علامت ہے۔ تثنیہ کا صیغہ ہوگا اس کے آخر میں الف خامخواہ ہوگا، نہیں تو پھر وہ تثنیہ کا صیغہ نہیں کہلائے گا۔ تو اسی مفرد کے آخر میں الف لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، اور اسی مفرد کے آخر میں واو لگانے سے جمع کا صیغہ بنتا ہے۔ جب آپ واو لگائیں گے تو ما قبل حرف کے اوپر آٹومیٹکلی پیش آ جائے گا لام کلمہ کے اوپر، تو ضربو ہو جائے گا۔ تو 2 صیغے بن گئے۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف، چوتھے صیغے کی طرف۔ تو اسی مذکر کے آخر میں تا لگائیں۔ ضربہ تو پہلے سے ہے اور اس کے آخر میں تا ساکنہ لگائیں۔ یہ تا ساکنہ مؤنث کی علامت ہے، تانیث کی علامت ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں، قانون پڑھائیں گے تو ساتھ میں یہ تانیث کی علامات بھی سامنے آ جائیں گی۔ تو ضربت بن گیا ضربہ سے، آخر میں تا ساکنہ لگانے سے مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ اب آپ کو بتایا تھا کہ اب اسی سے ہم نے ابھی تثنیہ اور جمع بنانا ہے، تو تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف لگائیں گے، اور جب الف لگائیں گے تو اب اس الف کو ادا کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے مجبوراً ہمیں یہ تا ساکنہ کے اوپر زبر لگانا پڑے گا، نہیں تو پھر وہ الف ادا نہیں ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو اسی مجبوری کے تحت پھر ہم تا کے اوپر زبر لگائیں گے۔ اب آتے ہیں ضربنا کی طرف، چھٹے صیغے کی طرف۔ اس صیغے کے بنا اور اس کو سمجھنے سے پہلے 2 قوانین کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے 2 قوانین، پھر انشاءاللہ بورڈ کی طرف آتے ہیں اور اسی کا اجرا بھی کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی قوانین کی، تو ضربنا کے اندر 2 قوانین لگتے ہیں۔ پہلے ان 2 قوانین کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اجرا بھی کرتے ہیں۔ پہلا قانون ہے ضربنا کا پہلا قانون۔ اس قانون کا نام ہے ضربنا کا پہلا قانون۔ آپ اس کو 2 علامت تانیث والا قانون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس قانون کے 2 جز ہیں، ایک اسم کے لیے اور ایک فعل کے لیے۔ تو فعل کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ 2 علامت تانیث فعل میں بالکل جمع نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے۔ جب بھی 2 علامت تانیث فعل کے اندر آ جائیں، ایک نہ ایک کو حذف کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربنا کا صیغہ ہے، یہ اس کو ہم نے بنایا ہے ضربت سے۔ تو ضربت کے آخر میں جو تا ساکنہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے، اور اس واحد سے جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع مؤنث کے لیے فعل کے اندر جو علامت
لگایا جاتا ہے وہ نون زبرنا، نون مفتوحہ اسے کہا جاتا ہے، وہ لگانا پڑتا ہے۔ تو اسی ضربت کی آخر میں جب ہم نون زبر نہ لگائیں گے، نون مفتوحہ لگائیں گے، تو پھر یہ صیغہ بن جائے گا ضربتنا، ضربتنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک تائے ساکنہ تانیث کی علامت، ایک نون مفتوحہ یہ تانیث کی علامت، اور ضابطہ یہ ہے کہ فعل کے اندر دو علامت تانیث کا جمع ہونا بالکل منع ہے، کسی بھی صورت میں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا ان میں سے ایک کو حذف کرنا ہے۔ اب کس کو حذف کرے، تا کو حذف کرے یا نون کو حذف کرے؟ تو ہمارا مقصد تھا نون لگانے کا کہ ہم نے جمع کا صیغہ بنانا ہے، تو اگر نون ہم حذف کریں گے تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا، اسی لیے ہم تا کو حذف کریں گے، کیونکہ جمع کے اندر واحد تو خود بخود ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 3 روپیہ ہے تو ایک تو خواہ ہوگا، تو اسی طرح جمع کا صیغہ اس کے اندر واحد تو ہوگا ہی ہوگا، اس لیے ہم تائے ساکنہ کو حذف کرتے ہیں اور پھر نون مفتوحہ کو باقی رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا صیغہ بن جائے گا ضربانہ۔ ضربت تھا، ضربت، تو تا کو ہم نے حذف کیا تو ضربہ رہ گیا، اور نون مفتوحہ ساتھ لگایا تو ضربانہ بن گیا۔ اب یہ جو ضربانہ ہے اس میں ایک اور پرابلم آ گیا، اس کو پھر دوسرا قانون لاگو کریں گے اور وہاں پر لگائیں گے، تو دوسرا قانون ہے ضربنا کا دوسرا قانون، ضربنا کا دوسرا قانون، اور وہ یہ ہے، اس کی بھی 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ جب بھی کسی فعل کے آخر میں کا مطلب یہ کہ لام کلمے کے ساتھ متصل ضمیر مرفوع متصل متحرک لگ جائے۔ اب دیکھیں شرائط، دیکھیں لام کلمہ کے ساتھ فعل میں ضمیر مرفوع متصل متحرک لگ جائے تو لام کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے، لام کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے۔ اب ضربہ کے اندر لام کلمہ با ہے اور اس کے ساتھ نون زبرنا، یہ نون مفتوحہ ضمیر مرفوع متصل متحرک لگ گیا، تو اس وجہ سے ہم نے با کو ساکن کرنا ہے، تو یہ با اس وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو ضربنا ہو جائے گا، ضربنا، با ساکن ہو جائے گا۔ اب قانون کی تفصیل کی طرف آتے ہیں جو آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلا قانون ہے ضربنا کا پہلا قانون، اور اس کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ 2 علامت تانیث فعل میں بالکل جمع نہیں ہو سکتے، جب جمع ہوں گے تو ایک نے ایک کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال ضربت کے آخر میں نون لگایا تو تا کو حذف کرنا پڑے گا۔ دوسرا جز اسم کے لیے ہے کہ اسم میں بھی 2 علامت تانیث کا جمع ہونا منع ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں علامت تانیث ایک جنس کے ہو، یعنی دونوں تا ہو یا دونوں الف مقصورہ ہو یا دونوں الف ممدودہ ہو۔ علامات تانیث کل 8 ہے، کل 8 ہے، 4 فعل کے لیے ہے اور 4 اسم کے لیے ہے۔ تو جو اسم کے لیے 4 علامات ہے وہ نمبر 1 الف مقصورہ، جیسے ضربہ۔ اب الف مقصورہ کیا ہوتا ہے وہ آگے انشاءاللہ قانون آ رہا ہے، الف مقصورہ اور ممدودہ والا قانون، تفصیل انشاءاللہ اسی میں۔ دوسرا الف ممدودہ جیسے حمراء۔ تیسرا تائے ملفوظہ، یعنی گولتا، کلمہ کے آخر میں گولتا ہو تو یہ تانیث کی علامت ہے، جیسے ضاربۃ۔ اور نمبر 4 تائے مقدرہ۔ تائے مقدرہ یعنی وہ تا جو کلمے کے اندر چھپی ہوئی ہو، گولتا ہو لیکن لفظوں میں مذکور نہ ہو، اور جب اسی صیغے سے ہم تصغیر کا صیغہ بنائیں گے تو پھر اس تا کو ظاہر کرنا پڑے گا، پھر وہ تا ظاہر ہوگی۔ اور یہ عربوں سے سماع پر موقوف ہے، ان کے لیے چند الفاظ ہیں جو نحو میں تفصیل کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، جیسے ارضن۔ ارضن اس کی جب ہم تصغیر بناتے ہیں تو پھر یہ بنتا ہے اریضۃ۔ اب تصغیر کیسے بنتا ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس چند قوانین کے بعد ایک قانون آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ پھر ادھر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ 4 علامات ہو گئے اسم کے لیے۔ اب آتے ہیں فعل کی طرف، تو فعل کے اندر بھی تانیث کی 4 علامات ہیں۔ فعل کا کوئی بھی صیغہ آپ اس کو مؤنث کہیں گے اور مؤنث بنائیں گے تو 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو درمیان میں آخر میں لگانا پڑے گا، نہیں تو پھر وہ تانیث نہیں بنے گا۔ تانیث کی علامات میں سے پہلے نمبر پر ہے تائے ساکنہ، جیسے ضربت، نصرت، فتحت، یہ فعل ماضی کے لیے ہے۔ نمبر 2 تائے مکسورہ، تائے مکسورہ جیسے ضربت، یہ بھی فعل ماضی میں ہوتا ہے۔ تیسری نمبر پر ہے نون مفتوحہ، یہ نون مفتوحہ جمع مؤنث کی علامت ہے، ماضی میں بھی ہوتا ہے مضارع میں بھی ہوتا ہے، جیسے ضربنا، ضربتن، اور اسی طرح مضارع میں یضربنا، تضربنا،
لم یضربنا، لم تضربنا، یہ جو آخر میں نون زبر نہ ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے یا ساکنہ، یہ صرف مضارع میں ہوتا ہے اور مضارع کے اندر واحد مؤنث مخاطب کے صیغے میں ہوتا ہے، تضربینا، تضربینا، مضارع میں، پھر جہد میں، نفی میں، امر میں، نہیں میں، ان تمام افعال کے اندر یہ یا ساکنہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے علامات تانیث۔ اب دوسرے قانون کی طرف آتے ہیں، ضربنا کا دوسرا قانون۔ اس قانون کے دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ جب بھی فعل کے اندر لام کلمے کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل متحرک لگ جائے گا تو لام کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے۔ جیسے ضربنا، اصل میں ضربانہ تھا، ضربتنا تھا، تا کو ضربنا کے پہلے قانون کی وجہ سے حذف کیا تو ضربانہ رہ گیا۔ اب ضربانہ میں جو نون مفتوحہ ہے یہ لام کلمے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی لیے لام کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے، ضربنا ہو جائے گا۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ ہو اور اس میں پے در پہ 4 حرکات جمع ہو جائے تو کسی ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے، کسی ایک حرکت کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے یضرب، یضرب، اب یہ جو یضرب ہے اس کو ہم نے بنایا ہے ضربہ سے، تو ضربہ میں تو ضاد ساکن ہے، جب ہم نے اس کو سے مضارع بنایا تو مضارع کا بنا آگے آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ اور بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو جب اس کے شروع میں ہم نے علامت مضارعت یا لگایا تو یا ضاربو ہو گیا، یا ضاربو۔ اب را کے نیچے تو کسرہ ہے، تو باب کی علامت ہے، اور مضارع کے آخر میں ضمہ اعرابی ہوتا ہے اور حروف عطین متحرک ہوتے ہیں، یہ بھی علامت ہے۔ اب رہ گیا صرف ضاد، تو اسی ضاد کی حرکت کو ہم نے گرایا اسی ضربنا کے دوسرے قانون کی وجہ سے، تو یا ضاربو سے بن گیا یضربو۔ تو یہ تھے دو قوانین۔ اب بورڈ کی طرف ذرا نظر کر لیں تو ضربنا کی ہم ذرا اجرا بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو ضربنا کا صیغہ ہے، ضربنا، ابھی آپ کو بتایا تھا کہ تثنیہ اور جمع بنتا ہے اپنے واحد سے، تو واحد تو ضربت ہے، ضربت۔ اب اسی واحد سے ہم نے جمع بنانا ہے، تو جمع بنانے کے لیے جمع مؤنث کی علامت کو لگانا پڑے گا، اور جمع مؤنث کی علامت وہ نون زبرنا ہے، تو اسی کے آخر میں ہم لگائیں گے نون زبرنا، تو یہ بن جائے گا ضربتنا، ضربتنا۔ اب یہ جو قانون ہم نے پڑھا کہ ضربنا کا پہلا قانون جو پڑھا کہ دو علامات تانیث فعل میں بالکل جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یہ جو تا ہے اور یہ جو نون ہے ان میں سے کسی ایک کا حذف کرنا ضروری ہے۔ اب کس کو حذف کریں اور کس کو چھوڑ دیں؟ تو نون ہم نے لگایا تھا جمع مؤنث بنانے کے لیے، تو نون اگر ہم حذف کریں گے تو مقصد ہمارا فوت ہو جائے گا، اس لیے ہم اس درمیان سے تا کو حذف کریں گے اور پھر رہ جائے گا ضربانا۔ کیا رہ جائے گا؟ ضربانا۔ اب یہ جو ضربانا رہ گیا تو اب یہاں پر ہمارے لیے ایک اور پرابلم بن گیا، اور وہ یہ ہے کہ لام کلمے کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل متحرک لگا ہوا ہے اور لام کلمہ بھی متحرک ہے، تو لام کلمے کو ساکن کرنا واجب ہے ضربنا کے دوسرے قانون کی وجہ سے، اس لیے ہم با کے اوپر سے زبر کو ہٹائیں گے اور اس با کو ساکن کریں گے تو ضربنا کا صیغہ بن جائے گا، ہمارا جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اب اسی سبق کو آپ قلم کاغذ سامنے رکھ لیں اور ٹرائی کر لیں، بار بار ٹرائی کر لیں، مختلف صیغوں پر ٹرائی کر لیں۔ مثلا ایک دو مادے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اسی پر ٹرائی کیجئے اور باقی مادے اپنی طرف سے بنائیں۔ دو مادے میں آپ کو دے دیتا ہوں، مثلا نصرہ، نون صاد را، اسی سے آپ بنائیں، فعل ماضی کی 6 صیغے۔ پھر دوسرا آپ کو دے دیتا ہوں کاف را میم، اسی سے آپ باب افعال بنائیں، اکرمہ، اور یہ ترتیب سے 6 صیغے بنائیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔